آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ درجات بلند کرے، وہ بلند ہوں گے، اس لیے کہ حدیث ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف نبی کی حدیث کا دعویٰ نہیں ہے، اس کی دلیلیں ہی موجود ہیں۔ مجھ سے ابھی ایک بچے نے ایک فرمائش کی ہے، میں ایک واقعہ پڑھتا رہتا ہوں جو ویڈیو کی شکل میں سب تک پہنچا ہے، لہذا اسی کے تحت فرمائش کی گئی ہے۔ دیکھیے، محب اہل بیت مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ قریب 80 برس پہلے حیدرآباد میں ایک نوجوان تھا جس کی زبان میں اثر بھی تھا اور جس کے گلے میں درد بھی تھا اور جس کے کلام میں تاثر بھی تھا۔ تو وہ ایک نوحہ پڑھتا تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اور یہ نوحہ مومنین حیدرآباد کو بے حد پسند تھا۔ ایک صاحب حیثیت تھے جن کو لوگ کرمانی صاحب کہتے تھے، جیسے لکھنؤ کے رہنے والے لکھنوی کہلاتے ہیں، فیض آباد کے رہنے والے فیض آبادی کہلاتے ہیں، ویسے ہی جو شہر کرمان ایران میں ہے وہ اس کے رہنے والے تھے، حیدرآباد میں آباد ہوئے تھے، تو ان کو لوگ کرمانی صاحب کہتے تھے۔ ان کو یہ نوحہ بہت پسند تھا، جب بھی وہ لڑکا ملتا تھا نوحہ خان، اس سے کہتے تھے یہ نوحہ پڑھ دو، اور وہ پڑھتا تھا۔ ایک بار اس لڑکے کی بہن کی شادی تھی، پیسوں کی ضرورت ہوئی، وہ کرمانی صاحب کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ حضور میری بہن کی شادی ہے، اگر مدد کر دیجیے تو بہت احسان ہوگا۔ تو کہا احسان کی کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم وہ پیسہ جو میں تمہیں دوں واپس نہ کرنا، اس کے بدلے میں میری ایک وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا۔ کہا وصیت کیا ہے؟ کہا وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے تو پٹھے لگنے سے پہلے تم قبر کے اندر اترنا اور میرے چہرے سے کفن ہٹانا اور مجھے نوحہ سنانا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ لیجیے وقت گزرا، کرمانی صاحب کا انتقال ہوا، اس لڑکے کو خبر ہوئی، یہ قبرستان پہنچا اور ان کی قبر میں اترا اور ان کے عزیزوں سے کہا کہ مجھے ان کی وصیت پر عمل کرنا ہے، اور چہرے سے کفن ہٹا کے نوحہ پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے ہی اس نے یہ نوحہ پڑھا، بھرے مجمع نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میت کی آنکھیں کھلیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہو گیا۔ جتنی دیر یہ نوحہ پڑھتا رہا آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، وہ بھی 8-9 گھنٹے کے بعد۔ تو کچھ لوگوں کو یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ کوما میں چلے گئے ہوں۔ ایک کنڈیشن ہوتی ہے سیمی کوما کی، کہ جس میں دھڑکن کا احساس نہیں ہوتا، جس میں ہارٹ بیٹ نہیں معلوم ہوتی، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوما میں چلے گئے ہوں گے۔ تو وہ ڈاکٹر جس نے ان کا علاج کیا تھا کرمانی صاحب کا، وہ غیر مسلم تھا، اس کا نام ڈاکٹر ریڈی تھا۔ اس ڈاکٹر ریڈی کو بلایا گیا اور کہا گیا تھا ان کی میت کو چیک کر کے دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی زندہ ہوں۔ تو اس نے حیرت سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 8-9 گھنٹے گزر چکے ہیں اور میں اچھی طرح چیک اپ کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا چکا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی میت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایک کہے تو جھوٹ ہو۔ یہ سارا مجمع جو یہاں موجود ہے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے پوچھا آخر سبب کیا تھا، ہوا کیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا اس لڑکے نے یہ نوحہ پڑھا تھا۔ تو ڈاکٹر بہت دیر تک سوچتا رہا، اس نے اس لڑکے سے کہا پھر وہی پڑھو جو پڑھا تھا۔ لڑکا پھر قبر میں اترا اور پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ پھر میت کی آنکھوں سے پانی، میت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ تو اس ڈاکٹر نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد کہا کہ مجھے میڈیکل سائنس میں اس بات کا کوئی جواب نظر نہیں آتا، لیکن میں بھی اپنے مذہب کا پابند ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ اس لڑکے کے پڑھنے میں
کچھ ایسا اثر تھا کہ شاید اس کی روح اس کے بدن میں آتی تھی اور سن کے چلی جاتی تھی۔ میں کہوں گا اے عزادارو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب ایک مولا کا عزادار غم حسین کے لیے اتنا بے چین رہتا ہے، ہائے حسین کی ماں جس نے ایک ہی تمنا کی تھی، بابا ارے میرے لال پر